اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔ عقیدہ پریشان نہیں ہو گئے؟ تو پہلا جملہ ہی بڑا سخت کیا ہے۔ اچھا قائم ریاض اہل الحدیث کا عقیدہ کہ بے نماز شخص مسلمان نہیں، کیونکہ اہل الحدیث کے نزدیک کسی شخص کے ایمان تین شرائط ضروریات، جب تک تین شرائط نہ پائیا جائے اس وقت تک ایمان مقبول نہیں۔ پہلی شرط اقرار باللسان، دوسری شرط وتصدیق بالقلب، اور تیسری شرط والعمل بالجوارح، عمل۔ جس طرح اعمال صالحہ کے بارے حضرت حافظ صاحب میں تفصیل بیان فرما رہے، میں اسے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ غور کیجیے، بات تھوڑی جی سخت ہوئے گی، پریشان کرے گی، لیکن حقیقت ہوئے۔ جب وہ شخص بیمار ہوئے نا، اس کو دوائی پلائی جائے، تو آپریشن وغیرہ کیتا جائے، وہ چیخ پکار سے کرتا ہے، درد ہوتی ہے، لیکن جب شفا مل جائے پھر معالج نو دعاواں دیندا تو دوسرے نے بھی راہ دستا ہے کہ وہ کول جایا ہے۔ اس واسطے کیونکہ اس اجتماع ایسے افراد موجود نے جنہیں عشاء کی نماز نہیں پڑھی، ایسے اجتماع اس وقت ذرا اپنے ضمیر نو دے اندر غور کرنا اور گربان جھانکنا کہ تسی کس واسطے تشریف لا، تسی کون ہو، تھوڑا مسئلہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ جب اس نماز نہیں پڑھی، اتنی دیر مسجد میں کس واسطے بیٹھے ہو، اس بات ذرا گربان جھانکنا اور سوچنا۔ تسی کہو گے دعوت، صرف دعوت نہیں، حقیقت ہے کہ ایسے افراد موجود نے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ سارے پڑھی نہیں، غلط بات ہے، میں تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ اسی سید ہونے سیدن انہیں بھی نہیں پتا۔ بس تھی ساری نمازی ہوئے، کس طرح ہو سکتا؟ تھوڑے جو بعد عوام نے نا جنہیں شاد نہیں پڑھی، وہ ہاتھ کھڑے کرو جنہیں نہیں پڑھی۔ ڈرنا اللہ پاک کو ڈرنا ہے، صاف سیدھی بات کہہ دو انشاءاللہ پڑھ لاں گے، لیکن بات سیدھی کرو نا، ہاتھ کھڑے کرو گا انشاءاللہ۔ جنہ دی رہندی ہے، چلو یہ نہیں کہندے بابے نے مار، جنہ دی رہندی مطلب جرت کرے کہ کوئی اجتماع شخص ہاتھ کھڑا کرے کہ میری رہندی ہے شاد نماز، ماشاءاللہ۔ ایک تے دو تے تین تے چار پانچ تے اندروں نکل آئے نے، پانچ اور بھی خوش نصیب ہون گے جنہ ہجے ہاتھ نہیں اٹھا کیتا۔ تو ذرا غور کیجیے، یہ نماز نہیں پڑھنی تسی کی سمجھو، تسی اہل حدیث ہو، اللہ کی قسم ہے بے نماز کا کوئی مذہب نہیں، اس کا دین ہی کوئی، نہ وہ اہل حدیث ہے، نہ وہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، کچھ بھی نہیں، بد مذہب ہے وہ شخص جو نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا مذہب ہے ہی نہیں۔ اسی واسطے مفتی اعظم سعودی عرب عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کی رحمت فرمائے، انہوں نے یہ بات اپنے فتاوی میں لکھی ہے کہ ایک شخص تاخیر نال گھر آیا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں غور کرنا، تاخیر نال گھر پہنچے، لیٹ ہو گئی، چاہے وہ فریشت رہے، کٹائی کرتا رہے، محنت مزدوری کرتا رہے، یا مولوی سی تے تقریر کرتا رہے، گھر لیٹ پہنچیا، 2 بجے 3 بجے 4 بجے پانی دی واری سی لگاندا رہا، لیٹ پہنچیا ہے، جاگتا رہے،
3 بجے سونے لگا، فجر دی جماعت ہے 4:30 بجے، اس نو چاہیے کہ جڑا آدمی جڑے گھر دے کوئی فردا چو کوئی فرد جڑے شام دے ستے نے عشاء تو بعد انہوں نے کہہ دے کہ میں نو نماز واسطے جگانا، یا کوئی سے گھڑی دا کوئی الارم وغیرہ لگا دے۔ اگر الارم بھی نہیں ہے، کوئی گھر فرق بھی نہیں ہے، تو دل میں خیال لائے کہ اے اللہ میں لیٹ سو رہا، اللہ تو جگا دینا تاکہ میں نماز پڑھ لوں۔ اگر اتنا کہہ دے، 3 اس نے ذریعے استعمال کیا، دل میں خیال کیتا ہے، یا اس نے کسی ساتھی نے کیا ہے، یا اس نے گھڑی دا الارم لگایا ہے۔ تینوں صورتیں جو ایک صورت اس نے استعمال کی، لیکن گھڑی الارم بجاندی رہی، نہ اٹھ سکیا، کسی گھر دے فرد نے جگایا، نہ اٹھ سکیا۔ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فرماندے نے جس وقت اٹھے اسی وقت نماز پڑھے، چاہے دوپہر ہو جائے، نماز پڑھے اسی وقت۔ اللہ اس کی سستی اور کاہلی نو کمی نو معاف فرما دے۔ کیوں؟ اس نے اٹھنے کا ہر ذریعہ استعمال کیا۔ بطور دلیل صحیح البخاری کی حدیث کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر تے نے تھکے تھکاوٹ ہے، آپ نے پورے وفد نو گروہ نو لشکر نو فرمایا سو جاؤ، اور فرمایا بلال تسا نہیں سونا، محمد اور آپ کے صحابہ نو جگانا ہے تاکہ فجر دی نماز سڑی رہ نہ جا۔ حضور سو گئے، صحابہ سو گئے، حتیٰ کہ سیدنا بلال فرماتے نے میں ویسے تھوڑی کمر سیدھا کرنے واسطے میں بھی ٹیک لگائی، سون لئی نہیں، ویسے تھوڑی کمر کنڈ سیدھی کرن لئی۔ فرماتے نے میں بھی سو گیا، حتیٰ کہ صبح دا سورج چڑھ گیا، پیغمبر اٹھے اور آپ نے تھوڑا جا آگے چل کے اس جگہ تو صحابہ نے نماز پڑھائی، یعنی گنجائش۔ تیسرا وہ شخص، ایک تے آنا ہوں، دوسرے شخص ذرا غور کرنا، رات 3 بجے آیا اور کہنے لگا گھر والے نو کہ میں 3 بجے آیا جے تقریر کر کے کھپ کے، سفر لمبا سی، پانی لگا کے آیا، محنت کر کے آیا، تو مہربانی کر کے 7 بجے تو پہلے میں نے اٹھانا نہیں، میں 7 بجے جانا ہے کہ اٹھا رہا، یا ارادہ بھی نہیں دل لچ کہ میں فجر دی نماز اٹھ کے پڑھا، سو گیا، الارم بھی نہیں لگایا۔ گھر والے نے کہنے لگا کہ میں نے اٹھا دینا 8 بجے 10 بجے۔ عبداللہ بن باز رحم اللہ فرماتے ہیں فجر تے ہوئے گی نا، جب اس نے زبان چکیا ہے نا کہ میں صبح 8 بجے تک اٹھانا نہیں، یہ اسی وقت کافر ہو گیا، مسلمان نہیں رہا۔ کیونکہ اس کا دل، اس نے ضمیر نے اس کو ملامت نہیں کی تھی کہ میں اٹھ کے نماز پڑھنی، اس ہو گئے ایک کہہ کی کہ میں نہ جگانا، یہ مسلمان نہیں رہا۔ تو گربان اس طرح جھانکیے کہ تھوڑے گھر نماز ہے یا نہیں۔ جن اسلاف کا نام لیندے ہو نا، حافظ عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ ان کی قبر کے رحمتہ فرمائے، ان کے سوان حیات یہ بات لکھی کہ انہوں نے والد محترم خطبہ جمعہ دے رہا ہے، پہلے کماد گنا لگا رہے سن زمین، جمعے دی اذان آئی، فرمایا بیٹا عبداللہ حال چھڑ دو اور چلو مسجد، میں جا کے جمعہ پڑھانا، تسی بھی آج۔ حافظ صاحب ادو جوان سے بزرگ ہے، خطبہ شروع کیتا، حافظ صاحب فرمانے لگے عبداللہ روپڑی رحم اللہ کہ میں سوچیا کہ کنال ایک جگہ رہندی، ہجے اذان دوسری ہوئی، پھر مولا ابا جی بزرگ خطبہ دیں گے تے پھر نماز ہی پڑھنی نے، جمعے دی پڑھ لا پہنچ جانا وا، اے تھوڑا جا دوبارہ حل جوڑا نو دوبارہ حل جونا پائے گا۔ فرماندے نے کہ بزرگ چلے گئے، میں حل جناب چلائی رکھے، زمین پوری کر کے بجائی پوری کر کے میں گیا، خطبہ ختم ہو چکا سی، نماز شروع ہونے لگی، میں نماز پڑھی، سلام پہ رہا۔ جب باپ گھر ایسا ہوئے تو پھر اللہ رحمت کیوں نہ کرے،
سلام پھیریا، حافظ اللہ روپڑی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرا باپ کھڑا ہو، انہوں نے کہا حافظ عبداللہ کتنے؟ فرمایا ابا جی حاضر، فرما آ گیا سے؟ جی ابا جی۔ فرما خطبے کی بیان ہویا سنیا ہی خطبہ؟ کہنے ابا جی لیٹ ہو گیا سا۔ فرما حل تے کٹے چھڑے تو لیٹ کیوں ہویا؟ ابا جی تسی آ گئے سو، میں پیچھے ایک جگہ رہندی سی وہ پوری کر کے آیا۔ حافظ عبداللہ رحمہ اللہ دے باپ نے کی کیا؟ بیٹا فوری واپس چلیے، میں بھی تیرے ساتھ، تو بھی میرے ساتھ، دونوں مل کے چلنے کھیت۔ اس پورے کھیت جڑا کماز گنا لگیا ہے وہ کھیڑ دے، جڑا گنا نماز تو میرے بیٹے نے غافل کر دے، ایسا گنا میرے گھر اپنے بیٹے نو روزی حرام دی کھلانا منظور نہیں۔ ایسی غیرت پیدا کیجیے۔ دیکھیے صحیح البخاری دی حدیث، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تے مدینے چ نا دانے دی بڑی کمی سی، جی میں آج کل بجلی دی ادو دانے دی کمی، قلت، آٹا نہیں سی مدینے چ۔ خطبہ شروع ہویا، اعلان ہویا کہ مدینے چ آٹا آ گیا، دانے آ گئے۔ صحابہ کرام خطبہ سن رہے سن، حضور دا سوچن لگے کہ خطبہ تو پھر 8 دن بعد آ جانا تو دانے ہو سکتا ہے پھر نہ لبن، لہذا خطبہ سن لینے حضور نے جے دین گے تو اسی دانے تو ذرا سٹ آئی، ایک ایک کر کے چلنے گیا نکل گئے اور گئے صحابہ دانے خریدے، گھر سٹے، آئے جو میرا شریک ہو گئے اور اس کا نقشہ قرآن نے کھینچیا، کی فرمایا ہے؟ فرمایا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واذا رأوا تجارۃ او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ فرما میرے محبوب جدوں نہ تجارت ویکھی، کاروبار ویکھیا، تانوں کھڑا ممبر تے چھڈ گئے تے حدیث جوڑی اس ان آیات نال بخاری، نبی پاک نے فرمایا جو صحابہ واپس پلٹے نا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ سارے آ گئے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ دانے گھر رکھ آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا شکر کرو جی میرے سامنے ٹوٹل 12 بندے میرے صحابی بیٹھے رہے، سارے ٹر گئے، کنے رہ گئے سن؟ فرمایا شکر کرو کہ 12 رہ گئے سن۔ یا رسول اللہ پھر کی ہویا، کی ہوندا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جے 12 بھی ٹر جاندے آسمان تو اگ برستی اور سارا مدینہ جل جانا، مدینے کوئی زی روح زندہ نہ رہندا۔ کہ خطبہ جاری ہے اور تسی کاروبار چو شکر کرو کامو کی والے جو چند بندے یا 10 بندے یا کوئی جناب 100 بندہ 200 بندہ خطبہ امام دا سنن واسطے پہلے پہنچ جاندے، لگنا پورے بستیاں اللہ اجاڑ کے رکھ دیں۔ نماز تو بغیر اسلام کا تصور ہی کوئی نہیں۔ کوئی شخص سوچتا ہے نا کہ میں نماز نہ پڑھا تو میں مسلمان ہوں، قرآن پاک کی اعلان فرمایا ہے بے نماز سے دور دی بات ہے۔ کہیں ایسی خوش فہمی اتنے کہ اسی مشرک تے نہیں نا، نماز نہ بھی پڑھی ہے اسی مشرک تے نہیں نا، قیامت نو بخشیا جانا ہے۔ قرآن کو پوچھنے کہ کدے بے نماز مشرک نہ ہوئے۔ ایک تو ہوتا ہے قبر پہ پجاری شرک کرنے والا، قبر پہ سجدہ کرنے والا۔ کہیں بے نماز کے بارے پوچھیے قرآن کو کہ بے نماز مواعظ ہے، قرآن نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ قرآن آدھا نماز قائم کرو ایمان والو، مشرک نہ بنو۔ کیا مانا بے نماز مشرک ہے؟ مشرک تے ہمیشہ اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ مت خوش فہمی چ رہنا کہ اسی مواعظ بے نماز مشرک۔ قرآن نے کیا
آگے ذرا غور کرنا، بے نماز مشرک ٹھہریا، قرآن تو ثابت ہویا، ہوں ذرا آگے توجہ کیجیے، کہہ دیا کہ کوئی گل نہیں، پیغمبر شفاعت کر لیں گے، جی کوئی چھوٹی موٹی غلطی نماز نہ پڑھی شفاعت کر لیں گے، پیغمبر نو شفاعت دا حق ملے گا، لیکن کیا پیغمبر بے نماز دی شفاعت کرن گے؟ قرآن کی اعلان فرماندا ہے، فرما وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ فرما میرے محبوب تھانوں مقام محمود عطا کراں گا جتھے تساں سجدہ کر کے اپنی امت دی شفاعت کرنی ہے۔ جی اللہ جی، فرما جے شفاعت کرنا چاہندے ہو، مقام محمود لینا چاہندے ہو، کی کرو؟ وَمِنَ اللَّيْلِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے محبوبہ راتی اٹھ کے تہجد پڑھیا کرو، تہجد پڑھن دی برکت نال میں تنوں مقام محمود عطا کراں گا۔ کیا نبی پاک شفاعت کرن گے بے نماز واسطے؟ حدیث صحیح البخاری اندر میرے محبوب فرماندے نے میرا جی کردا ہے، لوگوں سننا غور کرنا توجہ کرنا، میں چاہنا جناب تسی تصور کر کے آئے تہاڈا آنا ہے راگا نہ جائے، ایک پیغام لے جاؤ، درس لے کے جاؤ، ایک سبق لے کے جاؤ۔ میرے محبوب فرماتے نے صحیح البخاری اندر ہے، آپ فرماتے میرے صحابہ کدے کدے میرا جی کرنا ہے، محبوب جی تہاڈا کی جی کرنا ہے؟ فرمایا میرا دل کردا ہے میں عشاء دی نماز دا وقت ہوے تے میں کی کراں، فرما اپنے مصلی تے کسے صحابی نو کھڑا کر دیاں تے چند صحابہ نو نال لواں تے پورے مدینے دا سروے کراں، جس گھر اندر من بندے نظر آون، اگر من عورتاں تے بچیاں دا خطرہ نہ ہوے، میرا جی کردا ہے جڑے بندے جماعت نال نماز نہیں پڑھتے انہاں دے گھراں نو اگ لا دیاں، جڑے جماعت نال نہیں پڑھتے انہاں دے گھراں نو اگ لا دیاں تے جڑے پڑھتے ہی نہیں انہاں دے گھراں پھل سٹا ہو۔ بے نماز کون ہے؟ قرآن کی فرمایا ہے، فرما فویل للمصلین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ رب دا قرآن کی ام ہے، ویل انہاں نمازیاں واسطے، ویل ویل کنوں کیا جاتا ہے؟ امام ابن کثیر رحم اللہ تفسیر اندر بیان فرماندے ہیں کہ ویل ایک گڑا ہے، جہنم دے گڑے دا نام ہے کہ ایک دفعہ میرے محبوب مسجد نبی چ بیٹھے، ایک جناب پتھر گرن دی آواز آئی، جویں پتھر گردا ہے تے کھڑک پیدا ہوندے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اے کھڑک آیا ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا پتہ جے کھڑک کس تے؟ یا رسول اللہ ساڑھے علم وچ نہیں۔ فرمایا آج تو 70 سال پہلے اللہ نے جہنم دے اندر ایک پتھر سٹوایا سی، وہ آج جہنم دی تہہ چ پہنچے، او دا کھڑک آئے جے اتوں پتھر سٹیے تے 70 سال تو بعد جہنم دی تہہ چ پہنچ دے، اس جناب گڑے دا نام ویل ہے۔ اوتے کون جان گے؟ نماز جناب اوتے بے نماز نہیں، بے نماز تے انتہائی گندے گڑے اندر جائے گا، اس تو بھی گہرے گڑے اندر جائے گا، اوتے کون جائے گا؟ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ فرمایا اوتے او جان گے جڑے نماز لیٹ پڑھ دے، جڑے نماز سستی نال پڑھ دے، جڑے نماز سنت کے خلاف پڑھ دے، جڑے نماز وقت تو ٹال کے پڑھ دے، جڑے جماعت نو گھسا کے پڑھ دے، نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھ دے، او ویل جان گے کہ جڑے پڑھ دے نہیں او دے بارے آپ اندازہ کرو جہنم دے کیڑے کیڑے جائے۔ جڑا لیٹ پڑھدا ہے اوتھے تے نبی پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا جڑا بے نماز ہے محبوب جی او کیڑے گڑے اندر؟ فرمایا بے نماز فرعون والے گڑے چ، قارون و شداد دے نال جہنم میں جائے گا۔ کیا معنی؟ بے نماز صرف کافر نہیں، مصطفیٰ دی امت چوٹی دا کافر ہے۔ فرعون حمان شداد دے درجے دا کافر ہے بے نماز، اس گڑے اندر جائے گا۔ پریشان تے نہیں؟ کم اوکھا تے ہے، نراش سے ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ تو کی کر لو گے؟ آج تے پھنسی گئے ہو نا۔ ہن قرآن نے کی فرمایا؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون۔ سبحان اللہ نہیں نکلتی پتر، سبحان اللہ نکلتی ہے جے گوانڈیاں چھلیے تے، یہ تانوں چھلیا تو تواڈے کتھے سبحان اللہ نکلی؟ تواڈی سبحان اللہ تے بند ہوئی پئی ہن، تھی تو پریشان ہو، مصیبت کیڑی پہ گئی ساڈے نال۔ قرآن پاک نے کی فرمایا ہے؟ لیکن ساڈی بھی مجبوری ہے
کہ کل قیامت والے تسی ساڈا گربان تے پکڑو گے نا. قرآن نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کیونکہ میں سمجھنا وا اہل حدیث دے خطبات رات دا سفر کرنا دنیا واسطے نہیں ہے، رات دا سفر کرنا پیسے کمانے واسطے نہیں ہے. جدوں رات دا سفر اللہ دی رضا واسطے ہے، دین دے پھیلاؤ واسطے ہے، پیغمبر دی سنت دا پیغام پہنچان واسطے ہے، پھر میں تھوڑے چہرے دیکھ کے گفتگو کیوں کرا؟ سنیے قرآن نے کی فرمایا ہے. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ کامیاب ہو گئے مومن جنہاں نے نمازاں نو سوار لیا، جنہاں نے نمازاں نو صحیح کر لیا. کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. عمر صاحب کدھر جا رہے ہو؟ نہیں، نماز میں سنانا ہی تو نماز ہی بنانا تینوں تو باہر جا رہے ہیں، تو اتنے بہ میرے نال. فرمایا قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جنہیں آج میرے نال نماز دا وعدہ نہیں نہ کرنا، وہ مہربانی کر کے درمیان چہستا کھسکدا جائے تاکہ اینڈ تے جا کے بے نماز ایک بھی جناب دیا میرا کو رہے نہ قریب قریب. بہرحال توجہ کیجئے قرآن کی فرمایا ہے. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گئے مومن جڑے نماز پڑھنے والے ہیں. لیکن اپنے گربان جھانکیے کتنے ایسے بزرگ نے جنہیں اپنی بچیاں دے نکاح کیتے بے نمازاں دے نال، بچیاں نوں رخصتی کی بے نمازاں نال. اور دوستو سنیے میرا درد دل تے توجہ کیجئے، غور کیجئے. جناب اے تے ویکھدے ہو رشتہ طے کرن لگے ہم کہ جوان جو آیا ہے جدا رشتہ آیا ہے یہ شکل و صورت کیسی ہے، یہ جناب یہ ویخ دے ہو یہ مال کیسا، کاروبار کیسا ہے، مکان ہے یا نہیں، پراپرٹی اپنی ہے یا نہیں، ملازمت اپنی ہے یا نہیں، دکان اپنی ہے یا نہیں، کہ جناب ایویں جناب کمانے والا کوئی ہے یا نہیں. لیکن کاش تو پوچھدا نمازی ہے یا نہیں. تائی تے مولویاں نے ویکھیا نا جدوں جناب سامنے مولوی دے بیٹھ جائے دولہ آندے نے کلمے 6 آندے نہیں. ہوں سنن لگ رہا ہے کہ کلمے 6 آندے. میں ایک نکاح پڑھا کافی عرصے کی بعد، میں کوئی نہ پوچھیا نہ ساڑھے مسلک دا یہ انداز، اجاب و قبول ہویا، نکاح ہویا. ایک بندہ برات چ کھڑا کہنے لگا مولوی صاحب نکاح نہیں ہویا. میں کیا کیوں؟ کہہ لے تو کلمے تے پڑھائے نہیں. میں کیا میں تو سمجھا سی مسلمان ہی ہوئے گا، کیونکہ مسلمانوں دے گھر جو آیا ہے تو مسلمان ہی ہوئے گا. کہنے لگے نہیں جی پھر بھی کلمے پڑھانے دے چاہیے نے مکہ دے لئی. یا سانو کی پتہ ہے کہ ہندو ہے یا مسلمان ہے کون ہے؟ سانو پتہ لگنا چاہیے یہ آن والا دولہا مسلمان ہے. میں کیا جس نے بچی دیتی ہے رشتہ طے کیتا منگنی ہوئی نکاح جناب معاملات طے پائے برات دا وقت طے پایا دن طے پایا یہ باپ کتنے ہے؟ باپ کو پوچھو. رشتہ دین لگا پوچھیا سی با بچہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے؟ جی ہوں 100 بندہ لے کے نال 200 آیا بیٹھا 50 کاراں ہی پہ ہوں آدھے مسلمان ہوں جی وہ بھی انشاءاللہ لے کے جائے. ہوں میں جی بھی ہے بدبخت لے کے جائے گا. جناب ذرا جرت تو کیجئے، ہمت تو کیجئے. میں ایک نکاح پڑھایا سرگود ایک چک دے اندر مغربی نماز دا وقت برات پہنچی. انہیں کہا جی اتنے تسی نماز پڑھ لو. میں چلو تے ڈیرا سی جنگ باہر. کہنے لگے یہ جماعت کرا لو. میں وہ نماز پڑھی جناب جماعت کرائی جنہوں لوگوں نے پڑھنی سی نماز پڑھی. وہ برات والے کچھ نمازی سنو نماز پڑھ لی، جڑے بے نماز کافر سنو پیچھے بیٹھے رہے. ادو میں محسوس ہوا یقین جانو رب کعبہ دی قسم ہے جب میں سلام پہ رہا نا تے میرے پیچھے کوئی 40-50 بندہ ہونے، باقی وہ 100-150 بندہ پیچھے 4-5 کرسیاں تے بیٹھا ہے. ادو میں پیچھے تے جب رخ کیتا چہرہ پھیریا نا انہاں وال ویکھیا انہاں وال ویکھیا تے میں حدیث یاد آ گئی بین العبد وبین الکفر ترک الصلاۃ. مسلمان تے کافر دا فرق نماز والے او کافر بیٹھے نے مسلمان بیٹھے. تھوڑی دیر گزری جناب انہاں اتنے مسلے تے دولہا صاحب میرے سامنے تے بٹھائے. ہاں جی نکاح پڑھا تھے مسلے تے ہی پڑھا دو. میں کہا ٹھیک ہے میرے سامنے بیٹھ گیا. میں کہا جی تسی ہن پہنچے ہو؟ نہیں جی سمجھ نہیں آئی تھوڑی بات جی. میں کہا برات کافی دیر دی آئی تسی ہن آئے ہو؟ نہیں جی میں نال ہی آیا سا، میں اگے گئے سا. میں کہا مسجد نماز تھے ڈیرے تے نماز جماعت کری تو نماز ہی کو نہیں پڑھی میرے پیچھے. جی نماز سے کو نہیں پڑھی. تو میں کہ میں کافر تو نکاح پڑھاوا.
میں کہا اٹھ کھا لے وضو کرتے نماز پڑھ، جے نماز پڑھے تو نکاح ہوئے گا، جے نماز نہیں تو نکاح کوئی نہیں۔ آندا جی یہ کہ اٹھیا، خیر مجبوری سی، اٹھیا وضو کیتا تے وضو کردے کر ساتھ کہنے لگا مولوی کتھوں بلایا جی؟ اور مولوی کو نہیں سی رب دا تھانو، انہیں جی سپیشل بلایا تن دسن واسطے کہ مسلمان کیڑا ہے تے کافر کیڑا ہے۔ قرآن نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہی مومن کامیاب ہوں گے جنہیں نماز پڑھنے والے اور اپنے قربان چھاکیے بزرگوں، کافر دے ہاتھ دے اندر، بے نماز دے ہاتھ دے اندر بچی دا ہاتھ پھڑانے والوں، تیری بچی نمازی ہے، بے نماز رشتہ دینے والے ظالموں بدبختوں، قیامت والا دن ہوئے گا، اس بچی دے ہاتھ ہوں گے تو جناب قربان ہوئے گا، پوچھے گی کہ میرے ابا جی میں نے کدے حوالے کیتا سی؟ آندا جی ایسا ایسا ٹھیک ہو جائے گا، ایسا ایسا ٹھیک ہو جائے گا، پھوپھو دا پتر ہے نا، چاچے دا بیٹا ہے نا جی، ماموں دا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے کے بجائے جی تیری بچی آہستہ آہستہ بے نماز ہو گئی، پھر بچی حاکم بن کے جائے گی یا محکوم؟ جو بے نماز بن گئی پھر کی کرے گا؟ رشتہ دے لگا، سوچ ہے حدیث صحیح میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ بھیجے ہے، اے جلیبیب کے رشتہ میں کرنا چاہنا، محبوب جی کہتے ہیں، فرما جا میرا انصاری صحابی ہے، انہوں جا کے پیغام دے، پیغمبر نے تیری بیٹی رشتہ میرے معاملہ طے کر دیتا ہے۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ پہنچے پیغام لے کے، انصاری صحابی نے دروازہ کھولے، کہنے لگا کون؟ فرما چلو بے جلیبیب کیویں آئے ہو؟ فرما نبی پاک نے تیری بیٹی کا رشتہ میرے نال کر دیتے، منگنی آپ نے فرماتی نسبت ہو گئی۔ کہنے لگا نہیں نہیں یہ کیویں ہو سکتا ہے، تیری شکل و صورت جناب کوئی اتنی خوبصورت نہیں ہے، تینوں میں بچی کا رشتہ دیا نہیں ہو سکتا، تو واپس چلے آ جا۔ یہ جلیبی واپس پلٹے، نے دروازہ بند کیا، اندر گیا، بیوی نے پوچھا کون سی؟ فرما پیغمبر دا صحابی جلیبی کیویں آیا؟ فرما نبی پاک نے بھیجیا کہ تیری بیٹی کا رشتہ اسا جلیبی نال کر دیتا ہے، بھلا میری بیٹی اتنے ہجرت گئی گزری ہے، اس کے نال میرے بچی دا نکاح ہو جائے؟ بیوی کہنے لگی ہاں ہاں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، بالکل ٹھیک کیا، انہوں واپس بھیجنا چاہیے سی، ساری بچی دے شان عظمت مقام ادھر نکاح ہوئے۔ قربان جاوا اس بیٹی دی عظمت، قریب بیٹھی سن رہی ہے والدین دی بات، آگے پڑھی کہ لگی اماں جی ابا جی کون سی؟ فرما پیغمبر دا صحابی جلیبی حضور نے بھیجیا سی اس معاملے واسطے، اسا واپس بھیج دیتا ہے، ساڈی بچی نو اللہ نے شان عزت عظمت شکل و صورت عطا کیتی ہے تے جناب وہ نکاح ہو جائے نہیں ہو سکتا۔ بیٹی آندی ہے ابا جی مصطفیٰ دا آئے ہوئے پیغام واپس نہیں کریندا، یہ مصطفیٰ دی بات سے میرا نکاح ہو گیا، رب کعبہ دی قسم اللہ ضائع نہیں کرے گا، ذرا دین واسطے نکاح کر کے دے تو صحیح۔ پیغمبر نے فرمایا تیری بچی جوان ہو جائے، نکاح دا پیغام آ جائے، تے آپ نے فرمایا دین دیکھ، دین ترجیح دے کے فیصلہ کر۔ فرمایا دین والا اگر بچہ ہوئے تے واپس رشتہ مت کرنا، جناب کہیے جناب بے دین نو تیرے چاچے دا بیٹا ہے تو کیا ہے، بے دین ہے تو کوئی حیثیت نہیں، ماموں دا بیٹا بے نماز ہے کافر ہے، تیری بچی دا نکاح کس طرح ہوئے گا؟ تیرے پھوپھو دا بیٹا بے نماز ہے کافر ہے، تو کہہ رہا کس نے حق دیتے کہ اپنی بہن اپنی بیٹی کو نکاح کر کے دے؟ یہ نکاح کر کے دے پھر دے، نکاح کر کے دینا دیکھ کے میرے مصطفیٰ نے اپنا سارا قبیلہ کھنگا لیا، تے آپ نے اپنے پھوپھو دی بیٹی دا نکاح اپنے غلام زید نال کیتا ہے۔ ذرا ایمان دیکھ، نماز دیکھ، عقیدہ دیکھ، لیکن اسی پتہ کیا نے اور جنہوں اللہ معاف ہی کر دے گا نا، یہ نہ کیتا تو پھر کی کرو گے؟ معاف کر دے گا تو صحیح، جے نہ کیتا تو پھر غفور رحیم ہے جی غفور رحیم ہے، ان بطش ربک لشدید بھی تے ہے جی، بڑا غفور بڑا غفار ہے جی قہار بھی ہے جی، بڑا مہربان ہے جی جبار بھی ہے۔ پھر کی کرے گا جب پکڑیا گیا، جے گرفتے چایا کہ قرآن نے کی کیا ہے؟ فرما فی جنات یتساءلون فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ قرآن نے بے نماز نو جہنمی کیا ہے، اور نماز بھی پتہ نہیں برکت کی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا روایت صحیح البخاری اندر آپ نے فرمایا اگر نمازی بندہ کسی گناہ دی وجہ تو اگر جہنم میں چلا جائے بھی صحیح، کسی گناہ اور دی وجہ تو کبیرہ گناہ ہو گیا، معافی نہیں ملی، جہنم میں چلا گیا،
نبی پاک نے فرمایا جڑے اعضاء سجدے تے لگدے نے اے جہنم میں جا کے بھی آگ نہیں جلائے گی، نہیں جلے گا، جہنم میں چلا گیا ہے، ماتھا محفوظ، ناک محفوظ، چہرہ محفوظ، ہاتھ محفوظ، پاؤں محفوظ نے، جیڑی جگہ سجدے لگ جائے اس نو جہنم دی آگ نہیں چھوئی ہے۔ اور قرآن کی فرما رہا ہے، فرما فی جنات یتساءلون، فرما جنتی سوال کریں گے جہنمی کولوں کہ ان المجرمین ما سلککم فی سقر، تسی جناب ادھر کیوں آ گئے، اسی جنت تسی جہنم دے اندر، اگو جہنمی کی کہیں گے اسی عیسائی سا نہیں، جہنمی کی کہیں گے اسی یہودی سا نہیں، اگو کی کہہ رہے ہیں قالوا لم نکو، قالوا اطلاع دو، نماز پڑھ دیو، یہ ہوں چلاندہ، یہ تو نہیں چلاندہ، یہ تو اور بند کرے گا۔ قالو لم نکو، قالو لم نکو من المصلین، اسی نماز نہیں سی پڑھنا ہے، سن دے جانا بے نماز جڑا بننا ہے انہوں قرآن نے جڑا پیغمبر دی حدیث نے کافر کیا ہے، بے نماز نو حدیث قرآن پاک نے مشرک کیا ہے، بے نماز نو قرآن پاک نے جہنمی کیا ہے، لہذا غور کرنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانا ہے، اور آپ ایک نبینا سے آپ ہی آیا ہے، حدیث سے غور کرنا، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا محبوب جی، آپ نے فرمان دا عبداللہ کی چاہنا ہے، فرما محبوب جی میں بڑھا ہو گیا ہاں، فرما جی ہاں میں نے پتا تو بڑھا ہو گیا ہے، محبوب جی میرا بیٹا کوئی نہیں جڑا میں نے عشاء تے فجر نماز واسطے مسجد کے اندر میں نے پکڑ کے لے آوے، میرا بیٹا بھی کوئی نہیں، کوئی بیٹا میرا نہیں، جوان میرا بیٹا کوئی نہیں محبوب جی، اور محبوب جی میں بوڑھا بھی ہو گیا، کمزور بھی ہو گیا، کا تو نبی نہ بھی ہاں، سواری کوئی نہیں سوار ہو کے آ جاواں، راستے ہموار نہیں، بچھواں دا سانپاں دا تے درختاں دی ٹہنیاں میرے منہ تے لگ جاندیاں نے، انہاں دا خطرہ ہوندا ہے، سانپاں بچھواں دا خطرہ ہوندا ہے، محبوب جی اجازت دیو میں نماز عشاء اور فجر سے دو نمازاں میں اپنے گھر اندر پڑھ لواں، میرے محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جا پڑھ لیا کر، معذوری ہے نا، 5-6 عذر بیان کیتے، فرما جا عبداللہ پڑھ لے، عبداللہ بن ام مکتوم نو اجازت ملی، باہر گئے، مسجد نبی تو باہر نکلنے لگے، حضور نے پھر آواز ماری، فرما عبداللہ، فرما جی محبوب جی، فرما اذان دی آواز سن لے، جی ہاں یا رسول اللہ اذان دی آواز پہ آندی ہے، آپ نے فرما عبداللہ سن لے، جدے کان اذان دی آواز جائے میں اجازت نہیں دے سکتا۔ جوانوں گھر پڑھنے والوں تو انہوں کس نے اجازت دیتی، میرا مصطفیٰ نہیں دے سکتے، تو انہوں کنے اجازت دیتی؟ تو گھر پڑھ کے نمازہ برباد کرنے والوں، جے نمازہ گھر ٹھیک نے، فرض نماز گھر ٹھیک ہے، پھر مسجدہ بنان دا فائدہ، امام رکھن دا فائدہ، مساجد سے خرچ کرن دا فائدہ، پھر مساجد ٹھا دو، جے کوئی دی حیثیت نہیں ہے جماعت دی، میرے محبوب نے فرمایا کہ جڑا جماعت نال عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جڑا اذان دی آواز سن دے اور اس نو اللہ نے قوت طاقت بخشیے، میں محمد نو گھر پڑھن دی نماز اجازت نہیں دینا، گھر نہیں پڑھے۔ عبداللہ بن ام مکتوم نبینا سی، معذور سی، بیمار سی، پوڑا سی، سارے عذر موجود، پھر کی فرمایا ساڑی طرح یا رسول اللہ پھر چلو کوشش کیتا کریں گے، جڑے آ گئے تو ٹھیک ہے، جڑے کدے نہ آ سکے تو پھر نہ صحیح نہیں، کی فرمایا فرما محبوب جی اجازت نہیں، فرما عبداللہ نہیں، فرما محبوبہ پھر ساڈا پیار سنو، ساڈی اتباع دا انداز سنو، اسی کی کریں گے، فرما محبوب جی میں ساری زندگی جماعت نال عشاء اور فجر نماز پڑھاں گا ہی نہیں، بلکہ میں فجر دی اذان کیا کراں گا۔ عبداللہ نے پھر ساری زندگی فجر دی اذان کہی، انہوں کیا جانتا ہے کی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ لوگوں توجہ کیجئے، میرے محبوب نے کی فرمایا ہے کہ جدوں بندہ ہاتھ دھوندا وضو کرنا ہے اللہ دے گناہ معاف کردا ہوندا ہے، ایویں گناہ معاف ہوندے نے، تے محبوب نے کی فرمایا نماز پڑھن دی برکات اور ثمرات حضور نے کی بیان فرمائے نے، آپ نے سفر دے اندر نے ایک جناب درخت دے نیچے بیٹھے نے، ایک درخت دی ٹہنی خشک ہے، اودے تے پتے سک گئے نے،
محبوب نے ٹہنو ہاتھ لایا، ہاتھ لگایا تے اس طرح جنونیا اور ٹہنی تو پتے گر گئے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ دیکھیا جے ٹہنی دے پتے سارے گر گئے. جی محبوب جی فرمایا جیڑا میرا امتی 5 وقت نماز پڑھدا ہے او دے گناہ سارے ایویں گر جاندے نے جویں اے پتے گر گئے نے. کتے محبوب نے مثال دیتی ہے میرے صحابہ جدے گھر دے سامنے نہر جاری ہوئے 5 دفعہ ناوے او دے اوتے میل رہے گی نہیں یا رسول اللہ. فرمایا جیڑا بندہ 5 وقت نماز پڑھنا ہے او دے اوتے گناہاں دی میل نہیں رہندی. اور کتے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آسمان تشریف لے گئے نے معراج تے جدوں معراج تشریف لے گئے نے آپ دا پورا سفر معراج کیے اول بھی نماز ہے آخر بھی نماز ہے. یہ تو شروع ہوئے معراج دا سفر اتنے بھی جماعت کرائیے نبیانو جتنے معراج ختم ہویا مصطفیٰ دا اتوں بھی نماز لے کے آئے ہیں. یہ جنت گئے نے تے بلال نماز دی برکت نماز پڑھنے والے دے قدمہ دی جنت کی آواز سن رہا ہے. یعنی نماز ہی نماز ہے. معراج کیا ہے؟ فلسفہ معراج ہی اصل پیغمبر دی نماز ہے. میرے محبوب رحمت صلی اللہ دے دور گئے فرمایا اللہ پاک نے پوچھا محبوب میرے واسطے کی تحفے لے کے آئے ہو؟ فرمایا التحیات للہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ میری قولی مالی بدنی عبادت تیرے واسطے. رب نے خوش ہو کے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ جی میں ان زمین تے جانا چاہنا مینوں کی تحفہ دیو گے؟ فرمایا محبوب جی تہانوں میں 50 نمازاں دینا چاہنا. قربان محبوب دے پیار نماز نال محبت نماز نال 50 نمازاں لے کے چل پے. جدوں چھٹے آسمان تے پہنچے موسیٰ پیغمبر نے پوچھا محبوب جی رب دے حضور گئے تو کوئی تحفہ ملے ہے؟ جی موسیٰ پیغمبر. فرمایا کی ملے ہے؟ فرمایا 50 نمازاں ملیاں نے. فرمایا محبوب جی میری امت 2 یا 3 نمازاں فرض سن تے نیڑے نہیں سی آندی تے 50 نہیں جے کسے پڑھنیاں. فرمایا موسیٰ پھر کی کراں؟ فرمایا واپس جا کے رب دے حضور تخفیف دی عرض کرو. حضور تشریف لے گئے نمازاں معاف ہوندیاں رہیاں 10. ایک روایت 5 ایک روایت 10 معاف ہوندیاں رہیاں. 5 جو رہ گئیاں نا 5 نمازاں کنیاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا محبوب جی پڑھنیاں 5 بھی کسے نہیں جاؤ اور ہو تکفیر کرواؤ. نبی پاک نے فرمایا موسیٰ میں ہن جانے شرم آندی میں نے اپنی امت نے مانے میری امت 5 نمازاں پڑھی. جدوں واپس نہ گئے نا کہ اللہ والو آواز آئی محبوب جی رب جی. فرما اللہ تبدیل لکلمات اللہ میرے فیصلے تبدیلیوں میں میرے کلمات تبدیلیوں میں اللہ جی کی حکم ہے. فرما پہلے آپ ہی 50 تو 5 رب رہ گئی 45 معاف ہو گئی نے ہن کی فرماندے ہو؟ فرما اللہ تبدیل لکلمات اللہ میرے کلمات تبدیلیوں میں لہذا 50 دیا 50 میرے محبوب پریشان ہو گئے. پہلے تخفیف ہوئی ہے ہن رب فرما رہا کلمات تبدیلیوں میں پھر کی ملے گا؟ فرمایا محبوب جی اپنی امت نو کہنو میرے فیصلے تبدیلیوں میں وہ 5 نمازاں پڑھیا کرے وہ 5 نمازاں پڑھیا کرے میں ثواب 50 دا عطا کراں گا. جیڑا 5 نمازاں پڑھے فرمایا انہوں میں ثواب 50 دا عطا کراں گا. سنیے نماز کے اندر اللہ نے برکات اتنی رکھی نے کہ نماز دی برکت نال اللہ بڑی بڑی مصیبتیں ٹال دیں بڑی بڑی تکلیفاں ٹال دیں. اگر چاہتے ہو کہ تیرے گھر شفا آئے تیری اولاد نو شفا ملے تیری اولاد نو سکون ملے اطمینان ملے تیرا پیسہ بچے ہسپتال خرچ نہ ہوئے تھانے جانا دے پاس تھانے خرچ نہ ہوئے تیرا پیسہ حرام پاسے نہ جائے رشوت تے نہ جائے بیماریاں تکلیفاں پریشانیاں تے پیسہ تیرا کم تو کم خرچ ہوئے رب کعبہ دی قسم ہے سارے گھر نو نمازی بنا دے اللہ تیرے گھر دی مصیبتاں دور کر دے. نماز دی برکت نال اللہ مصیبتاں دور کر دے تکلیفاں دور کر دے پریشانیاں دور کر دے. ذرا نمازی تے بے نماز ٹبرا دے ٹبر گھراں دے گھر بے نماز مرد نمازی تے عورت بے نماز عورت دا پکے کھا کے تو نماز پڑھے تو سکون کس طرح ہے؟ نماز نہیں آئے گا سکون. سنیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلاق دے چھڑی. ایک روایت طلاق دا ارادہ فرمایا کچھ آپس ہی تلخی ہو گئی
فرمایا میں افسر طلاق دے دیاں گا، یا طلاق دے دیتی، دونوں روایات، طلاق دے دیتی یا طلاق دے ارادہ کیتا، جبریل آئے، فرمایا میرے محبوب مجھے رب فرماندا ہے طلاق دینی نہیں طلاق دینی افسانو، کیوں جبریل؟ فرما رب فرما دے انہا قواما، یہ تواڈے گھر ج رہ کے نماز زیادہ پڑھ دی ہے، نماز دی برکت نال رب چاہندا تواڈی بیوی رہے واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکات، اے تواڈیاں بیویاں نماز پڑھنے والی ہیں، اے زکات ادا کرنے والی ہیں، اے اللہ اور رسول دی اطاعت کرنے والی ہیں۔ محبوب جی طلاق نہ دینا کیا مانا؟ گھریلو ناچاکیاں تو بچن دا واحد راستہ، میاں بیوی دی لڑائی تو بچن دا واحد راستہ، اولاد نو احساس کمتری دا شکار کرنے والوں، کھڑی لڑائیاں لڑنے والوں، جناب خرچے پورے نہیں ہوندے، لڑائیاں جھگڑے فساد، رب کعبہ دی قسم خرچے پورے ہو جاندے نے، جی حلال تے گزارا کر لوے خرچے پورے ہو جاندے نے، مہنگائی کچھ نہیں بگاڑ دی جناب، جے تو نماز پڑھے روزہ رکھے سارے شریعت ہوئے دین ہوئے اور اسلام نافذ ہوئے، جناب سوار نو روزہ ہوئے، جمعرات نو روزہ ہوئے، ہفتے 2 روزے ہو، کارج برکات ہو، کارج قرآن پڑھیا جائے، صبح تو اٹھے یا عشاء کے بعد قرآن پاک کھولے، بچیاں بچے نے اکٹھا کر کے ایک رکوع کے بعد ترجمہ بچیاں نو قرآن سنائے اور صحابہ کرام دے واقعات سنائے کہ انہاں دے پیٹاں تے پتھر سن، اگر بچیاں سنائے کہ ایک کپڑے کی نماز پڑھ دے سن، انہیں کو 2 کپڑے میسر نہیں سن، اگر تو جناب سنائے صدیقہ کائنات نے ایک دفعہ پیغمبر کو زیورات کا مطالبہ کیتا سی، تو رب نے فرمایا سی عائشہ نے کہہ دو یہ مال لینا ہے پھر طلاق لے کے چلیا جاؤ، پیغمبر دا گھر جنت نہیں ملے گا، پیغمبر دا ساتھ نہیں ملے گا، سنا اپنی بچیاں نو، اپنے بچے نے فیشن تو بچا، بے حیائی تو بچا، بد کرداری تو بچا کر کے جناب اپنے جناب گھر دی اندر صحابہ کرام دے واقعات، صحابہ کرام دی سیرت، اما فاطمہ سیرت سنا کہ فاطمہ الزہرا حضور پر تشریف لائیا، محبوب جی ویکھو ہاتھ تے چھالے پہ گئے، چکی پیس کے ہاتھ تے چھالے پہ گئے، تیری بیوی گھر وچ موجود ہے، تیری بیٹی گھر وچ موجود ہے اور تو نوکرانی رکھی ہے جو بے نماز ہے، بد عقیدہ ہے، تیرا کھانا او پکائے، تیرے کپڑے او دھوئے، تیرے معاملات گھر دے او سارے چلائے، اور تو کہے تیرے گھر برکت کس طرح ہے؟ بے نماز تیری نوکرانی ہے، بے نماز روٹی پکانے والی ہے، بے نماز برتن دھونے والی ہے، گندی خبیث عورت جو ہے بے نماز گھر دے اندر، اور تو گھر لے کے بیٹھے اور کہنا میرے گھر میں برکت کیوں نہ آئے، تیری بچی کام کیوں نہیں کر دی، تیری بیوی کام کیوں نہیں کر دی؟ یہ فاطمہ الزہرا دے چکی پیس کے ہاتھ چھالے پڑ جان، رب کعبہ دی قسم ہے دنیا دی ساری عورتاں میں فاطمہ الزہرا دی جتی تو قربان کر دیا، یہ فاطمہ الزہرا دے ہتھاں چھالے پہ سکدے نے، یہ تیری بیوی اور بہنوں چھالے پہ جان تے کوئی عرض نہیں، کام سکھا، کام حیا سکھا، نماز سکھا، کام۔ حدیث کی کہندی ہے فاطمہ یار محبوب جی ایک نوکر دے دو، ایک غلام دے دو، ساڈا بھی کام کاج کر دے۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ اس وقت غلام کوئی نہیں تے میں آواں گا شال۔ حضور پہنچے، فرمایا فاطمہ کی جانی ہے؟ محبوب جی گئی سا غلام واسطے کوئی سانو بھی کم کاج کرنے واسطے بندہ دے چھڑو۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ کی چاہنی ہے؟ یا رسول اللہ ویکھ لو تھک جانی ہے سارا دن کام کاج کر کے، کوئی نوکر دے دو۔ نبی پاک نے کی فرمایا ہے؟ نبی پاک نے کی فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹا جب رات نو جناب سارے کام کاج کر کے 5 نمازاں پڑھ گئے، جناب اپنی چرپائی تے لیٹے بیٹھے جی محبوب جی 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اللہ دن دیا ساری تھکاوٹ دور کر دے گا۔ ایسے کھا گا قرآن کی اندر فرما قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ نماز نہیں سکھانی، موبائل لے کے دینا ہے، موبائل لے دو بچیاں نو جواناں نو جی، وہ ساڈیاں بچیاں بڑیاں سیاڑیاں نے جی، موبائل وہ بچیاں تے سیاڑیاں موبائل تے جڑے میسج آندے نے انہاں دا تحفظ کون کرے گا؟ جڑے رانگ نمبر آندے نے تحفظ کون کرے گا؟ تیوں پیرا تے آپ کو ہاڑی ماری جے کل عزت لٹ جائے تو پھر رونا ہے کہ عزت لٹ گئی، عزت لٹی نہیں گئی، عزت نو تو آپ برباد کیتا ہے، تو تے اپنی عزت آپ ویری نکلے ہے،
تیرا حق کیا ہے کہ تو اپنی جوان کنواری بہنوں بچی نو موبائل لے کے دے، تیری عزت برباد ہو جائے تے پھر رونا کہ میری عزت برباد ہو گئی۔ ہاں جے دے بچی دے کول جوان کول موبائل ہوئے گا، سرانے موبائل ہوئے گا، سرانے ڈائجسٹ ہوئے گا، اخبار جہاں ہوئے گا، فحاشی و بے حیائی ہوئے گی، وہ چیز لٹے گی، وقت آئے گا ضرور لٹے گی، کیوں کہ جڑا اسلام دا حیا نہ کرے اللہ نو دی عزت دی کوئی پرواہ تے جڑا نماز پڑھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رواسی البخاری اندر، آج میرا دل کر رہا ہے تو ہڈی ہے صفائی کرا، بڑی دیر بعد کاموں کی والے پھنسے ہو تو میں نے پتا بڑی دیر بعد پھر تو کدے دوبارہ پھنسنا ہے۔ سنیے جناب کھول کے وضاحت نل بیان کر کے تیرے سامنے پیغام دینا چاہنا، میں کیا کرنا رب کعبہ دی قسم اہل حدیث نے جنہوں اللہ نے غیرت نہیں عطا فرمائی، غیرت مند کا اہل حدیث، غیرت مند اہل حدیث، غیرت مند رب دی توحید دے بارے، محمدی سنت دے بارے اور اپنے گھر دی عزت دے بارے۔ مومن اہل حدیث غیرت مند ہوتا ہے، جڑا دیوس بندہ ہے وہ جنت جا سکتا نہیں، مومن غیرت مند ہوتا ہے۔ سنیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام سنیے، قرآن دا پیغام، حدیث دا پیغام، پتا جے مومن کنا غیرت مند ہوتا ہے۔ تیرے گھر بچی کو موبائل آ گیا، تو نہیں لے دیتا، کتوں آیا؟ اے سوٹ تو نہیں لے دیتا، کتوں آیا؟ اے جناب پرس تو نہیں لے دیتا، کتوں آیا؟ اے جناب سامان تو نہیں لے دیتا، کتوں آیا؟ یہ کون پوچھے؟ یہ وہ پوچھ دے جنہوں اللہ نے غیرت دیتی ہو۔ اے ویخ زکریا سفر تے گئے، واپس آئے، مریم کول بے موسم پھل پہ نے پوچھیا کیوں ہے؟ زکریا دی غیرت نے گوارا کیتا ہے، پوچھا مریم یا مریم انا لک ھذا، مریم پھل میں لے آندے نہیں کتوں آئے نے، اس سامان میں نہیں پوچھا کتوں آئے، اور رب تیری عزت اور عظمت تو قربان جائیے، رب نے بھی پھل او بھیجے جدا علاقے جو موسم کوئی نہیں، تاکہ زکریا کے دوبارہ سوال کر کے وہمت نہ پہچان۔ یہ کوئی غیر دے جاندہ آندہ تے علاقے دے موسم دے پھل ہوندے، تے مریم دی غیرت تو قربان جائیے، سارے پھل نہیں کھائے، کچھ رکھ چھوڑے تاکہ زکریا آگے سوال کرے تو بطور دلیل پیش کر سکا کہ مریم اتنے دن کھانا آیا نہیں، تو زندہ کیویں رہی؟ کہیں وہم نہ پیدا آئے۔ یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، جڑے غیرت والی آندیاں نے انہاں دا کردار کیسا ہے؟ اے وے غیرت والیاں نو بکریاں وی چرانیاں پان تے حیا ختم نہیں کرنی، پڑھ لے قرآن، اللہ حیا دے، عزت دے، غیرت دے۔ پھر سنیے بکریاں چرانیاں پہ گئیاں، بھائی ہے کوئی باپ بوڑھے بکریاں چرا رہی نے، چروائے سارے کنویں تے کھڑے بکریاں نو پانی پلا رہے نے، غیرت والیاں دور کھڑیا، قریب نہیں آئے تھے تو بازار اکٹھا ہے۔ تینوں کنے کیا میں آنا با غیرت کرو یا ہاں نہ رہتے نعرہ مارن دیا۔ سنیے گربان اچھا کیے، توجہ کیجئے، دونوں بچیاں لگ کھڑیا، موسیٰ علیہ السلام آئے پوچھیا قال ما خطبکما، بچیوں لگ کیوں کھڑی ہو؟ کہن لگیاں اے جوان ساڑا باپ بوڑھا ہے، اسی بکریاں چران واسطے مجبوری آئیاں، لیکن اسے کنویں دے قریب کدے نہیں گئیاں، غریب ضرور ہاں لیکن غیرت اللہ نے ساڑی نہیں گوائی، غیرت موجود، حیا موجود۔ تو جدوں بکریاں نو پانی پلا موسیٰ نے گھر پہنچی آنے تو کیا اس اللہ دے بندے اس بزرگ نے برداشت کر لیا؟ نہیں۔ پھر کیا پوچھئے بچیوں وقت تو پہلے آئیاں کیوں؟ یار چند بکریاں ہون گیاں، ایک بہن نہیں سی چرا سکتی، دو کیوں بھیجیا؟ ایک بکری بھی تے چرا سکتی سی نا، دو کیوں بھیجیا؟ غیرت والا سی نا، فرما اکیلی بہن نہ جائے، جے مجبوری بن گئی تو دو اکٹھی آ جاؤ، بکریاں چرا رہی یار۔ جدو گھر پہنچیا بیٹا جلدی کیوں؟ فرمایا ابا جی، چھپائی نہیں بات، ابا جی تو انہوں کی پتہ ہے جی بس آ گئی ہیں، بس ٹھیک ہے شکر کرو آ گئی نہیں۔ فرمایا ابا جی جوان آیا انہیں پانی پلایا، فرمایا بیٹا جب تک جوان ویکھاں گا نہیں میری غیرت گوارا تو نہیں کر دے، نہیں برداشت کرے، جاؤ اس جوان نو بلاؤ، لے آؤ،
تحقیق کی تھی بچی سچ کہہ رہی ہے یا نہیں کہیں جھوٹ تے نہیں. فرمایا جا اس جوان نو لیا. جوان بلان واسطے دونوں نہیں بھیجیاں, ایک بھیجی. کیوں؟ کہیں راستے دے جا کے مشورہ کر کے کسی غلط بات سے متفق نہ ہو جا. اکیلی. فرمایا جا جا بلا لیا. آئی. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نو میرا ابو بلا رہا ہے. تے کیوں بلا رہا ہے؟ دل وچ کوئی برا خیال نہ لے آنا. میرا ابو تمہیں بلا رہا ہے, جڑا تساں بکریاں جناب پانی پلایا ہے, میرا ابا مزدوری دینا چاہتا ہے. موسیٰ پیغمبر آئے, گل بات ہوئی ہے, ملاقات ہوئی ہے, تے جناب گل بات جو کھلی ہے تے بچی کی آندی ہے ابا جی اساں اس جوان دے اندر امانت بڑی ویکھی ہے, ان اکھا چک کے ویکھیا نہیں. ابا جی یہ بڑا طاقتور ہے, ڈول کھچدیاں ویکھیا ہے, طاقت والا بھی ہے, امانت والا بھی ہے. ساڈے کول بکریاں چردیاں نہیں, اسی تے مجبوری جاندیاں تا. جے تو اسی مشورہ دینی اس بندے نو ملازم رکھ لو. قربان اس پیغمبر دی غیرت تو, قربان موسیٰ تیری غیرت تو, قربان جب اللہ دے ولی دی غیرت تو, اور اس بزرگ دی غیرت تو, اس جناب صاحب مدین دی غیرت تو کی بول کے آندا ہے. فرمایا موسیٰ ساڑیاں بکریاں چرا, لیکن میں غیرت والا ہاں, میں عزت والا ہاں. اللہ میں عزت بخشی ہے, غیرت بخشی ہے. بیٹا میرا ہے کوئی نہیں, اے بکریاں چرایا کر, لیکن میں جوان بننا گھر وچ اپنی بچیاں نہیں رکھ سکدا. ادو تک نہیں رکھ سکدا کہ جب تک تو میری بچی نال نکاح نہ کرے. نکاح کر لے تے گھر رکھ سکدا, جے نکاح نہ کرے تے میں غیرت نو اپنے داغ نہیں لگانا چاہنا. موسیٰ نے نکاح کیتا ہے تاں گھر نوکر رکھے, اور ڈرائیور دے حوالے بچیاں کرنے والوں, صبح ٹانگے دے چڑھا کے سکول بھیجنے والوں, صبح کار تے بٹھا کے سکول بھیجنے والوں. دا یوسو سنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان, اور جناب اللہ دے اولیاء, اللہ دے ولی, انبیاء, اولیاء دا کردار دیکھیے. میں کس طرح تیرے اہل حدیث تسلیم کرا. تو دکان تے بیٹھ دے, بچی تیرا ڈرائیور لے کے جائے. تو دکان تے بیٹھ دے, بچی ٹانگے والے کوچوان دے نال جائے, سارے راستے اندر بدماشی کرے, اور تو بچی نو تعلیم دینا چاہنے. لاکھ لعنت بھیج ایسی تعلیم تے جس میں غیرت رہے نہ عزت رہے. تعلیم دے اپنی بچی نو, لیکن آپ خود لے کے جا, خود لے کے آ. شریعت تے آندی ہے بغیر محرم تو عورت حج تے نہیں جا سکتی. تو سکول کیویں بھیجنا ہے؟ وہ تے حج تے نہیں جا سکتی, تو ادھر بھیجنا. غیرت سنبھالیے, عزت سنبھالیے, اور دعا کیتا کرو نماز پڑھ کے اللہ یہ سانو بچیاں بہنہ دیتی آنی تو عزت بھی عطا فرما. مگر نہ حالات تیرے ملک دے انتہائی خراب ہو چکے. عزت اسے دیے بچی ہے جڑا اللہ کو دعا کرے اور اللہ اس سے خاص کوئی رحمت کرے, وگرنہ عزت برباد ہو چکی ہے. سنیے میرے توانے محبوب جناب محمد, تے حال ہی الٹا ہے. جناب ماموں دا بیٹا گھرے تے, آپ جناب دکان تے آ. گھر کون ہے؟ گھر ساڑے چاچے دا پوتر آیا ہے, انہوں گھر کا دلائی سے رکھے ہی کیڑی شریعت ہے؟ ماموں دے پتر نو گھر بٹھایا ہے. یہ ماموں دا پتر کی ہو جائے گا؟ پھپھو دا خالہ دا کی ہو جائے گا؟ سنیے پیغمبر نے فرمایا الہم والموت. چاچا تے دور دی بات ہے, حضور نے فرمایا تیرا بھائی بھی تیرے واسطے موت ہے. رسول اللہ کیوں موت کیوں؟ دیور موت کیوں؟ فرمایا اس واسطے دیور موت ہے جے خدا نہ کرے بدکاری تیرے بھائی گھر کر بیٹھا, جے تو جیندہ اس نو برداشت کرے تو مر گیا, جے مار چھڑے تے تو تاں بھی مر گیا. دونوں طرف موت. فرمایا الہم والموت, دیور موت ہے. ابراہیم علیہ السلام سفر تو آ رہا ہے, رواسی البخاری اندر ہے, سفر تو آ رہا ہے, راستے میں بادشاہ ظالم دا علاقہ آ گیا ہے. وہ دے گرفت ابراہیم و سارا علیہ السلام دونوں میاں بیوی آ رہے ہیں, دو گرفتار ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا گیا ابراہیم تیرے نال کوڑے؟ اللہ والے عزت بچان واسطے خلاف حقیقت بات کہیے, اللہ نے اس نے سچ لکھا ہے. عزت کی حفاظت واسطے خلاف حقیقت بات کہیے, توریہ کیتا ہے, بات سچی نہیں سی. اگرچہ توریہ نو کاغذ رنگ سمجھا جائے تو سچ ہے, لیکن میں سمجھنا اگر عزت بچان لئی, عزت تحفظ لئی, عزت حفاظت لئی زبان چو خلاف حقیقت بات نکل جائے, اللہ نو جھوٹ نہیں لکھدا, اللہ نو سچ لکھدا ہے. اے دیکھ لو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے نال میری بہن ہے. فرمایا انہوں بلاؤ. بلایا ابراہیم بار, وہ اندر آ رہی, راستے ٹکراؤ ہوا,
فرما سارا میں تنو اندر اپنا بے بہن کیا میں جٹلائی کوئی نہ. فرما ٹھیک ہے سارا اندر گئیا نے. حدیث بخاری اندر ہے سارا اندر گئیا نے. ابراہیم علیہ السلام نے باہر نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے. ادھر میرے اللہ بڑے ظالم علاقے اندر ظالم بادشاہ کول اللہ پھنس گئے ہاں. اللہ میری عزت بچا لے. اللہ جناب جنہاں بیٹیاں دیتی آنی بہناں دیتی آنی اسی انتہائی گندے ماحول چاہے گندے ملک دے گندے ماحول چاہے گندے حالات چاہے افراتفری دے حالات چاہے بے حیائی دے حالات چاہے میڈیا گندا چینل سارے چینلز گندے ماحول گندا اخبارات گندے سوچ گندی فکر سارا گندا سکول گندے تعلیمی ادارے گندے ماحول گلیاں دے گندے برادریاں دے ماحول گندے ہر پاسے گند ہی گند ہے. اللہ جے بچیاں دیتی آلے تو عزت دی حفاظت بھی فرما دے. اللہ تو عزت بھی عطا فرما دے. ابراہیم نماز پڑھ رہے جوانو جوانی اے مردی اس دے اندر نہیں کہ کسی دی عزت لٹو. جوان مردی اس دا نام ہے کہ نماز پڑھ کے اپنے بہو بیٹی دی عزت دی دعا کیتا کرو. اے دیکھو ابراہیم دعا کر رہے فرما میرے اللہ میری عزت کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ میری عزت کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ میری عزت کی حفاظت فرما. اللہ نے آسمان تے ابراہیم دی دعا قبول فرما تے سارا اندر کھڑی ہے. ظالم بادشاہ سارا ول پڑیا جب اگے ہویا نا سارا نے بھی اللہ دا رشلا دیتا ہے. دعا بڑی عجیب کی تھی نہیں کیا یا اللہ ابراہیم دا واسطہ ہی اسماعیل دا واسطہ ہی فلان دا واسطہ ہی نہیں. چلو یہ تے اسماعیل علیہ السلام تے آیا نہیں کوئی پہلے کسی سابق نبی دا واسطہ نہیں کی کیا فرما دیا نے میرے اللہ اس ظالم بادشاہ میرے والا آ رہا ہے. اللہ سن لے کہ میں آج تک بدکاری کیتی نہیں اپنی ذات نو پیش کیتا اللہ کو آج تک گناہ نہیں کیتا. یہ آج میری زبردستی عزت لٹ جلی جائے پھر تو میں بے قصور. اللہ میں گناہ کیتا نہیں تو دوجا حوالہ کے دیتا ہے اے میرے اللہ تیری یہ زمین تے میرے سوائے ابراہیم تے ایمان لے آنے والا مسلمان کوئی نہیں ہوں. ایک مسلمان خاتون یہ میری عزت کی حفاظت بھی تو نہ کر سکے پھر تینوں کہنے دا کی پیدا کی حسبی اللہ ونعم الوکیل. سانو ایک اللہ ہی کافی ہے. تیرے کہنے دا فائدہ کی ہے اس عقیدے دا فائدہ کی ہے اللہ جی میری عزت بچا لے اللہ میری غرض بچا لے. ظالم بادشاہ گپڑے سارا دی دعا ابراہیم دی نماز کام کر گئی ہے. ظالم بادشاہ تے فالج پہ کے ہے زمین تے گر گیا. نماز نال اللہ نماز بندے دی نمازی دی شان بچان لی اللہ نے کیسی رحمت فرمائی. وہ کہنے لگا سارا دعا کر من اللہ شفا دے دوبارہ برائی دا ارادہ نہیں کرانا. قربان نمازی بندے کیسے ہوندے پھر دعا کی تھی اللہ انہوں بچا لے. 3 مرتبہ اپڑیا 3 مرتبہ گریا 4تھی مرتبہ اٹھیا تے کہنے لگا وزیرن بلا کیا کہنے لگا اے تے کوئی عجیب دی عورت ہے اے تے کوئی بڑی اعلیٰ خاتون ہے بڑی کوئی نیک خاتون ہے. میں چاہنا اے جی عورت کی خدمت واسطے اپنی بیٹی تے دیا لے جاؤ بیٹی حاجرہ. ایک روایت جی لونڈی ایک روایت بیٹی بیٹی ملی حاجرہ کہ ابراہیم نے گھر رکھ لئیے نہیں فرما ادو تک رکھا گا نہیں جب تک نکاح نہیں کراں گا. غیرت والے ایویں بغیر نکاح گھر عورتیں نہیں رکھیا کر. پر نکاح ہویا ہے. حاجرہ ملیے 2 رکعت نماز دی برکت نال دعا دی برکت نال نماز دی برکت نال. پھر حاجرہ نو اللہ نے کی عطا فرمائے اسماعیل یامر آلہ بالصلاۃ. پھر اللہ نے حاجرہ کون عطا کیتا ہے اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل دی پھر ایڑیاں چو آب شفا آب زمزم نکالے آئے. پھر اسماعیل دی اولاد چو میرا مصطفیٰ پیدا کیتا ہے. ایوئی مصطفیٰ نے 2 رکعت نماز دی برکات دیکھو کتے حاجرہ کتے اسماعیل کتے میرے مصطفیٰ کتے آغاز اندر کی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاۃ خاشعون. لوگوں کامیابی چاندے دنیا آخرت اندر نماز پڑھیا کرو. نماز پڑھن دی برکت نال اللہ بڑی رحمتاں کردا نے. نماز پڑھن دی برکت نال اللہ گھر سکون عطا کردا نے. نماز پڑھن دی
برکت نال اللہ اس طرح بچا لینا نے، گھر دی نماز پڑھن دی برکت نال اللہ اولاد دی برکتاں پا دینا نے، نماز پڑھن دی برکت نال اللہ گھراں دے گھر سوار دینا نے، نماز پڑھن دی برکت نال اللہ چہرے دا نور عطا کرنا ہے، نماز پڑھن دی برکت نال ابر اللہ قبر دی روشنی عطا کرنا ہے، نماز پڑھن دی برکت نال اللہ قیامت نور عطا کرے گا تے نبی دے ہاتھوں دے کوثر جام نصیب کرے گا۔ کئی لوگ خوش فہمی اندر نے نماز نہ پڑھی تے جام کوثر مل جائے گا، نہیں، قرآن کیا ہے انا آتینا کل کوثر، آگے کیے انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر، محبوبہ حوض کوثر دا سانو ساتھی بنایا ہے، لہذا نماز پڑھیا کرو۔ نماز پڑھن دی برکت نال اللہ پاک نے پیغمبر نو ساتھی کوثر بنایا ہے۔ سن میرے محبوب نو نماز کنی پیاری ہے، فرما الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میں نبی دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے کہ میرے محبوب رحمت ہم دنیا تو جا رہے ہیں، آخری زندگی دے لمحات نے، آخری سانس نے معبوم نے، حضرت امی عائشہ فرما دیا نے واری میری سی، میری واری اندر نبی پاک میرے سینے مبارک تے ہاتھ جناب سر مبارک رکھے ہوئے ہیں، نبی پاک نو آخری لمحات نے سکرات لگی ہوئی ہے، پیغمبر تے موت دے جناب نزات آ رہی ہے، موت دی حالت کیفیت آ رہی ہے۔ اما جی فرما دیا نے میں غور نال ویکھیا نبی پاک دے ہونٹ ہل رہے نے، کوئی بات کرنا چاہندے نے، کر رہے نے لیکن سمجھ نہیں آندی، میں کان نیچے لے گئی، نبی پاک دے ہونٹاں دے اوپر کان رکھے، جو نبی پاک فرما رہے ہیں میں سن لوا کی فرما دے نے، جدو میں کان ہوٹا دے رکھے تے فرما رہے سن عائشہ میں جا رہا ہوں الصلاۃ، نماز نو ضائع نہ کرنا، نماز نو برباد نہ کرنا، نماز نو ضائع نہ کرنا۔ لوگوں جنہیں نماز نہیں پڑھی وہ دے انسان نہ فائدہ کی ہے، جنہیں نماز نہیں پڑھی وہ دے مسلمان کلام نہ فائدہ کی ہے، جنہیں نماز نہیں پڑھی وہ کی جانے وہ دا رب کون ہے، جنہیں نماز نہیں پڑھی وہ کی جانے رسول اللہ کون ہے، جنہیں نماز نہیں پڑھی وہ کی جانے نماز حالات کی ہے، نماز اندر مٹھاس اللہ نے کی نہیں رکھی ہے، نماز اللہ سکون کی رکھی ہے، اے وہی جام جناب جڑا پیندا اس جام نو وہی دا نشہ جاندا ہے۔ اللہ ذو الجلال دی قسم بندے کی نماز رہ جائے وہ مومن وہ ہوندا ہے جنوں اپنے دل وچ سکون نہ آئے، جناب نماز رہ جائے چار پائے تے لیٹدا رہے لیکن نیند نہ آئے، حیا آوے رب کولو کہ میں رب دی نماز نہیں پڑھی، مینوں رب نے بنایا کدے لئیے، تو جمیا کدے لئیے، بنایا کدے لئی گیا ہے، جا پورا قرآن پڑھ، رب نے کیا ہوئے میں تن بنایا ہے تاکہ تو ملک دا صدر بنے، تو سیاست کرے، تو جناب کاروبار کرے، تو ملازمت کرے، تو دکان چلائے، تو سڑکاں بنائے، تو بیج بیجے، تو زمیندارہ کرے، تو کھیتی باڑی کرے، تو کارا لوے، تو مربے خریدے، کوٹھیاں بنائے، بلڈنگاں بنائے، محلات بنائے، ملک چلائے، سیاستدان جناب سیاستدان بنے، وزیر بنے، مشیر بنے، صدر بنے، پروفیسر بنے، ڈاکٹر بنے، تن رب نے اس واسطے پیدا کیتا نہیں، اس سارے روزی دے بہانے، ٹکر دے بہانے، کھان دے بہانے، اس سارے دنیا دے ہنر نے رب نے پیدا کرنے واسطے کیتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، رب ہوندا مطلب بنا عبادت لئی ہے، یہ سارے کم بات دی اندر نے، اور نماز پڑھنے ہاں ویل نہیں لگدا، نماز پڑھنے ہاں وقت نہیں لگنا، میں آنا ایویں کیوں نہیں کہنا کہ کھانا چاہنے ہاں لیکن وقت نہیں لگدا، کھان نو وقت لگ جاندا ہے۔ سارے دیکھیے تیرے اندر حیوان فرق کی ہے، سر دیکھنا صبح آپ جانور جڑا کھرلی دے کول اٹھدا ہے تو چرپائی تو اٹھدا ہے، اور بھی چارہ کھاندا ہے، تو روٹی کھانا ناشتہ کھانے، وہ کھیتاں جاندے، تو کاروبار تے جانے، وہ دوپہر آرام کر دے درختاں دے نیچے، تو آرام اپنے گھر دے اندر کرنے، تو بھی کیلولا کرنے، وہ بھی کیلولا کر دے، وہ بھی جناب زور تو بعد وہ بھی چارہ کھاندے، تو بھی روٹی کھانے، وہ بھی شام نو گھر آوندے، تو بھی شام نو گھر آوندے، وہ بھی بچیاں دودھ پلاندے، تو بھی اولاد نو روٹی کھلانا پلاندے، وہ بھی جناب کھرلی دے آس پاس سو جاندے، تو بھی جناب چرپائی تے لیٹ جانے، میرا دل کر دے ہن ادھر کھرلی تے جانور لیٹے ہوئے، ادھر چرپائی تے تو لیٹے ہوئے، درمیان کھڑے ہو کے میں پڑھا اولئک کالانعام
اولئک کالانعام بل هم اضل، اے انسان کتیاں ورگے نے، اے انسان حیواناں ورگے نے، اے انسان درندیاں ورگے نے۔ اللہ دی درندیاں ورگے رب آندا میری غیرت درندہ کہن وی گوارا نہیں کردی، بل هم اضل، اے ڈنگراں نالوں برے نے، اے حیواناں نالوں برے نے، اے درندیاں نالوں برے نے۔ اللہ جی کیوں فرمایا لوگوں ویندے نہیں، کھوتا جدے واسطے بنائے کھوتا اپنے کم کر دے، گھوڑا جس واسطے بنائے ڈیوٹی پوری کر دے، اونٹ جس واسطے بنائے وہ ڈیوٹی پوری کر دے، کتا جس واسطے بنائے وہ ڈیوٹی پوری کر دے، چیڑے جناب بلی جس واسطے بنائی وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر دے، خنزیر جس واسطے بنائے وہ ڈیوٹی پوری کر دے، شیر جس واسطے بنائے ڈیوٹی پوری کر دے، چیتا جس واسطے بنائے ڈیوٹی پوری کر دے، ڈنگر جس واسطے بنائے وہ ڈیوٹی پوری کر دے، بکری جس واسطے بنائی وہ ذمہ داری پوری کر دیے، گائے جس واسطے بنائی ذمہ داری پوری کر دیے، اور بھینس جس واسطے بنائی وہ ذمہ داری پوری کر دیے، کائنات دا ذرہ ذرہ جس واسطے میں بنائے، سورج بنائے ڈیوٹی دے رہے، چاند بنائے ڈیوٹی دے رہے، ستارے چمکائے ڈیوٹی دے رہے، آسمان کھڑے کیتے ڈیوٹی دے رہے، زمین بنائی ڈیوٹی دے رہے، ہوا بنائی ڈیوٹی دے رہے، پانی بنایا ڈیوٹی دے رہے، آگ بنائی ڈیوٹی جاری ہے، پہاڑ بنائے ڈیوٹی جاری ہے، درندے پرند چرند کیڑے مکوڑے بنائے ڈیوٹی دے رہے، نہیں دے رہا کون؟ قتل الانسان قتل الانسان قتل الانسان۔ اللہ دی قسم میں سارا قرآن پڑھو، رب نے ڈنگرن کتے نہیں کیا اے حیوان برباد ہو جاتے نہ جیڑے کام واسطے بڑا کر دے ہی نہیں یہ تیری باری آئی حیوانہ دے بارے قرآن کیا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ تے اللہ پاک نے دوجی چیزاں دے بارے کی فرمایا ہے، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ فرمایا کہ ناد ذرہ ذرہ اللہ تسبیح بیان کر رہا ہے، حمدہ بیان کر رہا ہے، سورج بھی سجدہ کر رہا ہے۔ یہ مطلب ہے رب کعبہ دی قسم کتا بھی بے نماز نہیں، کتا بھی بے نماز نہیں۔ میرا دعوے قرآن دلیل ہے، سبح للہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ رب آندا جو کچھ کائنات میں بنایا میری تسبیح بیان کر دے، میری صلاۃ بیان کر دے، میری تسبیح بیان کر دے، میں جاننا ہوں میری تسبیح کیویں بیان کر دے۔ کتا رب دی تسبیح بیان کرے، خنزیر رب دی حمد کرے، نہیں کردا۔ قتل الانسان قتل الانسان ما کفر۔ جے ایویں سمجھ نہیں آئی میں اور ایک انداز سمجھانا، جا کتے نو 2 دن روٹی پا، رات دے 12 بجے 2 بجے آ کتے نو بلا 2 دن روٹی پا، کتا تیری آواز سنے، تیری آواز پہچانے، کتے نے چھوڑ کے ہم جنسن چھوڑ کے سارے شغل چھوڑ کے سارے کتے نے چھوڑ کے تیرے پیری آ کے پہ جائے کہ میرا مالک آیا، میرا روٹی پان والا آیا، روٹی دین والا آیا۔ کتا پہچانے 2 دن روٹی پان والا کون ہے، تے جدو ادو آواز آئے حیا علی الصلاۃ تے تو نہ پہچانے کس نو؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو کنوں نہیں پہچانے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو کنوں نہیں پہچانے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ انسان تو کنوں نے پہچانے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ تو کنوں نہیں پہچانے؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ
فتبارک اللہ فتبارک اللہ، میرا چی کرتا رب کعبہ دی قسم ہے رات بیت جائے میں پڑھتا رہا فتبارک اللہ، او دی پھر بھی شان دا حق ادا نہیں ہونا، فتبارک اللہ فتبارک اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ کون ہے جنہوں تو نہیں پہچانیا؟ فرمایا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ تو کنوں نہیں پہچانیا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو کنوں نہیں جے پہچانیا؟ سن تو کنوں دلا باقی ہو گیا ہے؟ فرما والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طغاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا قد افلح من زکاہا۔ تو کنوں نہیں پہچانیا؟ میرے غور کیتا کر کنوں تو نہیں پہچان سکیا؟ کدھرا تو اپنا تعلق نہیں جوڑ سکیا؟ کدھرا تو اپنی محبت نہیں کر سکیا؟ کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر۔ رب دا انسان میری نہ شکری کرنے والے او بے نماز بدبختہ ذرا آسمان وال ویکھ، کوئی سارے آسمان تن کوئی شگاف نظر آوندا ہے، کوئی تریڑ نظر آوندی ہے؟ نہیں، رب دا ایک واری ویکھیا آئی اللہ جی ویکھ لیا۔ فرمایا ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر وهو حاسر وهو حسير۔ فرمایا انسان فرمایا دیکھ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا۔ فرمایا دوبارہ دیکھ، ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ دیکھ تے پہچان ایک وقت آنی کیڑا تو سارے میرے کو آنا نا تے میں کی کہنا ہے وامتاز اليوم وامتاز اليوم ایھا المجرمون۔ اے بے نمازوں الگ ہو جاؤ، میرے نمازی بنے تو الگ ہو جاؤ۔ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، ایھا المجرمون کا معنی میں بے نماز کیتے، بے نمازوں الگ ہو جاؤ۔ کیوں کیتے؟ فی جنات یتساءلون عن وامتاز اليوم ایھا المجرمون۔ اے بے نمازوں الگ ہو جاؤ، انہاں میرے نمازی بندیاں تو الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، انہاں تو دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ میں کھیڑا کرنا چاہنا، میں فرق کرنا چاہنا کہ بین العبد وبین الکفر ترک الصلاۃ، یہ کافر تے مسلمان دا فرق ہی ہے۔ میرے بندیاں تو الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ لہذا نبی پاک نے فرمایا جڑا بے نماز بندہ ہے انہوں قارون ہمون شدت دے نال فرشتے جہنم دے دھکیل دیں گے، ہمیشہ لیے جہنمی ہے۔ اور جڑا نمازی بندہ ہے، نمازی بندہ ہے، محبوب فرماتے ہیں جدو قبر جاندا ہے نمازی بندہ تے اللہ دے فرشتے پوچھتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک۔ نمازی آندا ہے فرشتے ہو ویکھو اثر نماز دا وقت ہو گیا ہے، اے ویکھو نا انہوں ایویں محسوس ہوتا ہے باویں کس وقت بھی دفن ہوئے جی میں نماز اثر دا پیچھے ہٹ جاؤ میں نماز پڑھ لینے دو۔ فرشتے آندے نے جنت دا بسترا لگا دو جنہوں قبر وچ بھی نماز یاد ہے۔ قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ اور نماز کیڑی اور کس طرح قبول ہوئے گی انشاءاللہ اگلی نشست تری بیان کریں گے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما جو ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام فوت ہوئے شہید ہوئے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما یا اللہ حضرت یزدانی شہید کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ حضرت یزدانی شہید کے جنت میں درجات بلند فرما مولا عزیز الرحمن یزدانی صاحب فوت ہوئے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما اللہ بے نمازوں کو نمازی بنا دے اللہ بے نمازوں کو نمازی بنا دے جو نماز پڑھتے ہیں اللہ ہم سب کو اللہ نماز پہ استقامت نصیب فرما اللہ نماز کو ہمارے دلوں کا سکون بنا دے اللہ نماز کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اللہ نماز کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے اللہ نمازوں کو ہمارے دلوں کا سکون اطمینان آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ ہمارے اس ملک کے رحم فرما قرآن سنت کا بول بالا فرما اللہ جو تیرے بندے بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما اللہ جو تیرے بندے بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما اللہ جو مقروض القذر اپنی رحمت سے دور فرما اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما اللہ جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کیے بیٹھے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما اللہ جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کیے بیٹھے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما اللہ جتنے تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے اللہ ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ نمازی بنا دے اللہ ہم سب کو نمازی بنا نماز سے محبت والا بنا اللہ ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما اللہ ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرما اپنی محبت عطا فرما اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما اللہ قیامت والے دن اپنے محبوب کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت نصیب فرما اللہ ہم نیک نہیں ہیں لیکن اللہ تیرے نیک بندوں سے محبت کرنے والے انبیاء اولیاء سے پیار کرنے والے علماء امت سے پیار کرنے والے اللہ قیامت والے نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما اللہ برے لوگوں سے بری محفلوں سے بری مجلسوں سے محفوظ فرما نیک لوگوں کی مجلس عطا فرما نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم